جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ جن کی ماں فاطمہ جو نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ جو نانا رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول، مرحبا مرحبا ابو آل رسول۔ کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول، کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول۔ واقعہ جو چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر بات یہاں پر اس سے قبل جو تفسیر میں گزری ہے وہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اہل کتاب میں بھی خاص یہودیوں کے متعلق کہ یہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کا کثرت سے اس میں قرآن پاک میں ذکر بھی آیا ہے، نافرمانیوں کو لے کر ان کے بے جا سوالات ہوا کرتے اپنے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں۔ جیسے اس سے پہلے والی آیت یہ تھی کہ اے محبوب اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، ایک ایسی کتاب اتار دو جو ایک ہی ساتھ پوری اترنا چاہیے۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ سوالات ایسے ایسے کرتے، اس سے پہلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کو اللہ دکھا کیوں نہیں دیتے کھلے طور پر؟ علانیہ وہ اللہ کو دیکھنے کی بات کرتے، پھر اللہ کا عذاب آیا، توبہ کیا ان لوگوں نے۔ یہودیوں کی نافرمانیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، وہ آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ قوم اللہ کے غضب کا شکار ہوئی۔ اب یہاں پر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ اکثر عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، کس وجہ سے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ دو وجہیں بتائی اللہ نے۔ پہلی تو یہ ہے کہ یہ جب بھی وعدہ کرتے اپنے نبیوں سے اس وعدے کو توڑتے تھے۔ وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ یہودیوں کی خاص عادت تھی، اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء کا بھی یہ قتل کرتے تھے۔ تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے یہودیوں نے۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی قرآن پاک میں، اور پھر یوں فرمایا غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے غیر المغضوب، مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جس پر غضب ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی جماعت ہے۔ سبب تو کچھ ہے، آج اس موضوع پر بات کرنے سے لوگ کتراتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں اس مٹھی پر جماعت نے ایک ایسا پروپیگنڈا بنا دیا ہے کہ ان کے متعلق بولنے والے کو آتنکوادی اور ٹیررسٹ بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے، مٹھی پر جماعت ہے یہودی، اور ان کے متعلق اگر کسی نے کہیں پر بھی کچھ بھی بات کی تو یہ ناانصافی کی بات کرتے ہوئے چیختے چلاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہٹلر کا ذکر کر دیا، ہولوکاسٹ کا ذکر کر دیا، یا ان کے قتل عام کی بات کر دی، تو پھر یہ اس پر قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں، یا پھر اس کو در پردہ قتل بھی کرواتے ہیں۔ یہ شریر قوم ایسی ہے میرے عزیزوں، پچھلے 4,000 سال سے تقریباً، یا پچھلے 3,000 سال سے ان کی بد عہدیاں دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا،
حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے بیچ میں سے آری سے چیر دیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو الگ کیا، یہ یہودی ہی تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں ان پر کئی عذابات آئے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، بد عہدیوں کی وجہ سے. لیکن یہاں جب بھی یہودی کا لفظ میں ذکر کروں تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہود جو ہے کچھ ایمان والے بھی تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور اپنے اپنے رسولوں کی پیروی جیسے ان کا حکم ہوتا ویسے کیا کرتے. تو میری مراد ان مومن لوگوں کے لیے نہیں، بنی اسرائیل کے، بلکہ یہودی جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں تو وہ قوم مراد ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتی رہی ہر زمانے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا کہ ہم نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ جتنی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کھانا اترتا تھا. کوئی اور قوم ہے جنت سے ان کے لیے کھانا اترتا تھا، من و سلوا، اس کا نام سنا ہوگا آپ نے، روزانہ ان کے لیے. اس کے خلاف انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبی کے پاس آ کر کے کہا روز یہی کھانا اترتا ہے، کبھی اپنے خدا سے کہیے گاجر، مولی، پیاز، ککڑی، بھاجی یہ بھی تو آئے. من و سلوا جنتی غذا تھی. تو ادع لنا ربک مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. پیاز چاہیے ان کو، لہسن چاہیے، بھاجی چاہیے، ساگ چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. اعلیٰ چیز جو انہیں دی جا رہی تھی اس کو بدل کر کے ادنا کی طرف ان لوگوں نے توجہ کی. اتنا ہی نہیں، جو مومنین تھے یہودیوں میں سے، ان کے لیے جب یہ اپنے نبیوں کے ساتھ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر چلتا تھا کہ ان کو براہ راست دھوپ نہ لگے. اور اتنا ہی نہیں، ان کے ناخن بڑھ جاتے تو رات میں نیت کر کے سوتے تو صبح خود ہی کٹے ہوئے ہوتے. اتنی سہولیات اور کس کو ملی، اتنی نعمتیں ملی تھی. ہاں ان کے لیے بعض روایات یہ ہیں کہ ان کے کپڑے بھی دھل جایا کرتے خود بخود. ساری چیزیں ان کو بیٹھے بٹھائے مل رہی تھی. لیکن حکم کیا تھا؟ آپ دیکھیے، آپ جب یہ بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم آیا، جو شہر مقدس ہے، ارض مقدس ہے، یروشلم جس کو آج کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ اللہ کا مقدس گھر ہے. لیکن ان ظالموں نے اپنی سورین رگڑتے ہوئے داخلہ کیا، اپنے پیچھے کے مقام کو زمین پر رگڑتے ہوئے وہاں شہر میں اندر داخل ہو رہے. مذاق. اللہ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن یہ جس انداز سے جا رہے تھے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ کہنا کہ مغفرت ہو بخشش ہو، مغفرت ہو بخشش ہو. جیسے حرم میں جائیں گے تو یہی تو دعا کرتے جائیں گے، اللہ ہماری مغفرت ہو. لیکن جب یہ ارض مقدس میں داخل ہو رہے تھے یہودی تو کیا کہہ رہے تھے؟ بالی میں دانا، بالی میں دانا، یعنی صرف اور صرف پیسہ اور مال. کیونکہ وہاں خوشحالی زیادہ تھی، سیرابی زیادہ تھی، تو وہ یہ باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہے تھے کہ بالی میں دانا، اب تو پیسے ہی پیسے ہیں، مال ہی مال ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی. یہ ایسی قوم ہے. اب انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، ان میں سے ان کی عادت تھی جو ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوگی اس نبی کے ساتھ یہ مذاق بھی کرتے تھے اور قتل بھی کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان پر جو خاص لعنت ہے یہودیوں پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کا تو انکار، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار تو کرتے ہیں، کفر تو کرتے ہیں، لیکن حضرت مریم پر یہ بڑا بہتان تراشتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. حضرت بی بی مریم پر یہ تہمت لگاتے یہودی. ان سے معاذ اللہ رب العالمین ان کو غلط کاری سے تہمت لگاتے ہیں کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں بچہ کیسے آیا، جبکہ وہ معجزہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی تھی. وہ رب تعالیٰ جسے چاہے
اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور کچھ جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ کی پیدائش پر تعجب کرتے ہو کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، صرف مریم حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں کیسے بچہ بن گیا اور پیدا ہوا، تم اس بات پر تو تعجب کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں کیسے پیدا کیا؟ اس بات کا تو تمہیں یقین ہے کہ ان کی آدم علیہ السلام کی ماں کا نام معلوم ہے، باپ کا نام معلوم ہے، بغیر ماں اور باپ کے جو آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو صرف بغیر باپ کے عیسیٰ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، لیکن ان یہودیوں نے بہتان تراشا۔ ہوا کیا تھا؟ یہ واقعہ بڑا طویل ہے۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا بڑی پاکیزہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں تو عورتوں میں صرف اور صرف ایک ہی نام قرآن میں ہے، یہ حضرت بی بی مریم کا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پرورش پوری بیت المقدس میں ہوئی، بیت المقدس میں ہی پرورش پائے۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تربیت میں جب یہ جوانی کو پہنچیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ واقعہ بھی سورہ مریم میں موجود ہے۔ حضرت مریم ہٹنے لگی اور پوچھی کہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک بیٹا دینے آیا ہوں، میں تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو حضرت بی بی مریم نے اس وقت بھی کہا تھا انا لکی ھذا، یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جب یہ کہا کہ انا رسول ربی کے لیے احب لکی غلاما زکیہ، میں تیرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ ہوں، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، تو حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یوں چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان پر پھونک ماری، چلے گئے۔ حضرت بی بی مریم حاملہ ہو گئی، حمل قرار پایا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، القاء کیا۔ وہ نبی تو نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی غیر نبی کو کوئی ہدایت کے لیے باتیں بھیجتا ہے تو اس کو دل میں القاء کرتا ہے۔ حضرت بی بی مریم کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی کہ وہ شہر اور بستی سے باہر چلیں، کھجوروں کے ایک باغیچے میں، اور وہاں درد کی شدت سے وہ آرام کے لیے لیٹیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب بیٹا ہوا، یہ جو واقعہ ہے میں آپ کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، یہ عیسائیوں کو بھی احسان ماننا چاہیے قرآن کا، ہاں قرآن پاک کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پروسیس پورا قرآن نے بتا دیا۔ جو برسوں سے یہودی ان کے اوپر گالی گلوچ کر رہے تھے، اب مثال کے طور پر میں آپ کے متعلق کچھ بھی بولوں، الزام رکھوں، اور آپ صفائی دیتے رہیں، تو ہو سکتا ہے لوگ یہ کہیں اپنی صفائی میں کچھ بھی بول رہا ہے، لیکن ایک تیسرا آدمی جب تمہاری حمایت میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں یہ بالکل صاف ہے، تو پھر اس کو تقویت زیادہ مل جاتی ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد اب وہ بچہ اٹھائیں اور اب سوچنے لگی، ڈرنے لگی قوم کے پاس کیسے جاؤں، رشتہ دار بھی ہیں، سارے لوگ اگر پوچھیں گے کہ شادی بھی نہیں ہوئی، بچہ کیسے آیا؟ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ سب اسباب پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ عز و جل اگر کسی کو منتخب کرتا ہے کسی کام کے لیے تو اس کے لیے راستے وہ خود ہی بناتا ہے۔ حضرت مریم نے بچے کو اٹھایا، رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم یہ ہوا کہ جب تم اپنی قوم کے پاس جاؤ تو اشارے سے کہہ دینا میں چپ رہنے کا آج روزہ رکھی ہوئی ہوں،
بات نہیں کروں گی, سوالات کی بوچھار ہو جائے گی, یہ کہاں سے آیا, یہ کیسے ہوا, تو ایسی نہیں تھی, فلاں تھی. تو اللہ کی طرف سے ہوا حکم کہ اپنے آپ کو جواب مت دینا کچھ بھی, اشارہ اپنے بیٹے کی طرف کرنا. حضرت بی بی مریم لے کر کے آئی, قوم میں جیسے آئی ہوا وہی. ظاہر سی بات ہے لوگ دیکھتے کہاں ہیں, سب سے پہلے سوالات کی بوچھار کر دیتے ہیں. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, اے ہارون کی بہن. ہارون کی بہن جو ہے پاکیزہ خاتون کو کہا جاتا تھا. ویسے آپ کے کوئی بھائی نہیں تھے ہارون, لیکن اخت ہارون جو ہے نہایت پاکیزہ عورت کو کہا جاتا تھا جس کے دامن پہ کبھی دھبا نہ لگاؤ. تو لوگوں نے کہا یا اخت ہارون, یہ بچہ کیسے آ گیا؟ نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ خراب تھا, تجھے تو اچھی تربیت دی گئی تھی, یہ بچہ کیسے آیا؟ تو حضرت مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں روزے سے ہوں آج. بات چیت نہ کرنے کا بھی روزہ ہوا کرتا, یہ پہلی شریعتوں میں تھا, ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں چپی کا روزہ نہیں ہے. تو اب حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے پوچھا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود کا بچہ ہے, آج پیدا ہوا گود میں لے کر کے آئی. لوگ جب یہ کہہ رہے تھے تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے ہی بول پڑے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب بھی دیا ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے. یہ بھی معجزہ ہے. ظاہر سی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا گود کے پہلے دن بات کرنا سارے لوگوں کو قائل کر گیا. سب سمجھ گئے کہ ظاہر سی بات ہے اگر بچہ ایک دن میں بولنے والا ہو سکتا ہے تو مریم جو کہہ رہی ہے کہ بغیر باپ کے ہوا, یہ بھی ممکن ہو سکتا. تو پھر حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. عیسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اپنی نبوت کے اعلان کے بعد اپنی کتاب انجیل کا آپ نے لوگوں کو درس دیا. لوگ جوق در جوق آپ کی طرف آنے لگے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اخلاق سے بھری ہوئی, انسان کو انسان بنانے والی, لیکن یہودی یا دجال کے پیروکار کہاں انسان بننے والے. جب بھی کبھی کوئی نبی ان کو سیدھا کرنے آتے تو جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ ایمان لے آتے, لیکن جو نہیں ماننا چاہتے تو وہ قتل کے پلان بنانے شروع ہو جاتے, منصوبے سیدھے مارنے کے بنانا شروع ہو جاتے. آج ان کے چیلے یہی کام کرتے ہیں, علماء حق علماء ربانیین کی سپاری دیتے ہیں ادھر سے ادھر. وہ کام آج بھی ہوتا ہے کہ جو حق بولنے والے ہیں ان کو پکڑ کر کے قید کر دیا جائے یا ان کو کسی کے ذریعے سے مار دیا جائے, مروا دیا جائے. میرے عزیزو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر میں اب آ رہا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی. جب آپ کی عمر 30 سال کے قریب 30 سے اوپر ہوئی تو یہودیوں کی دشمنی بڑھ گئی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبلیغی سیلاب کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ ان کے پیروکار بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے شاگرد بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی تعلیمات سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. حالانکہ حکم ان کے لیے بھی تھا, یہودیوں کے لیے, کہ اب جو رسول آئے انہی کی پیروی تم بھی کرو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اپنا ایک حلقہ بن گیا نا تو پھر دوسرے کی پیروی کریں گے تو یہ حلقہ ختم ہو جائے گا, نظرانے ختم ہو جائیں گے, جو ملتا ہے لوگوں سے یہ سب دندہ ختم ہو جائے گا. کائے کو کسی کی پیروی کرے. یہی کام تو یہودیوں نے مدینے میں حضور کے ساتھ نہ کر کے بھی کیا, جبکہ یہودی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ آخری رسول ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے.
اس سے زیادہ ان کو معلوم تھا کہ آخری رسول یہی ہے، لیکن ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس لیے کہ برسوں سے جو دھندا چل رہا تھا لوگوں کے اوپر مذہب کے نام پر، ہاں، لوٹ ماری کا، لوگوں سے وصولی کا، خراج لینے کا، تو ظاہر سی بات ہے اب اگر حضور کی غلامی میں آئیں گے تو پھر یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کو دکان بند کرنے کی خواہش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اکڑ آتی رہتی ہے۔ آج بھی ایسے بہت سارے حالات ہیں، کچھ جاہل اور ایسے شریعت سے بیزار لوگ جب ان کو ہدایت کی طرف ہم بلائیں تو ان کو پتہ ہے کہ شریعت حق ہے، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دکان انہوں نے بنائی ہے وہ بند ہو سکتی ہے، جن جاہلوں کو لے کر کے وہ اپنی دکان چلاتے ہیں وہ بند ہو سکتی ہے، ادھر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کرتے رہے، نہ مانے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب یہودیوں نے حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا، جیسے اور نبیوں کو قتل کیا ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قتل کا منصوبہ بنا۔ اب سنیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کیا مسئلہ ہے۔ عیسائی بھی آج اپنے گلے میں کراس کا نشان اور سولی پر لٹکے ہوئے ایک شخص کی تصویر ڈالے رہتے ہیں۔ اب وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے یا اپنی نالج کے اعتبار سے جو بھی کرتے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ سن لیجئے۔ حقیقت کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں شاگردوں کے ساتھ تھے، پھر اپنے شاگردوں کو آپ نے رات کے وقت بھیج دیا اور سب کچھ انہیں بتا بھی دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ آخری دن بیٹھا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر تھی کہ یہودی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سب چلے گئے گھر میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنہا تھے، اپنے رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہودی اپنے پلان اور منصوبے کے مطابق گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں رات کو، اور اس کے بعد پلان کے مطابق اپنے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو منتخب کرتے ہیں کہ اندر جا کر دیکھاؤ کہ عیسیٰ اکیلے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، معائنہ کر کے اس کے بعد پھر حملہ کیا جائے گا، جیسے بھی ہے ان کو سولی پر چڑھائیں گے۔ تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ اندر معائنہ کرنے کے لیے آیا گھر کے اندر، اور اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ کی شکل دے دیا، پوری شکل بھی نہیں، آدھی شکل۔ اب یہ چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا ہے کافی دیر تک باہر نہیں آیا، تو باہر جو کھڑے ہوئے تھے تلواریں اٹھائے، انہوں نے سوچا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، چلو انتظار کس بات کا، حملہ کر ہی دیتے ہیں۔ تو سب رات کے وقت اندر گھس گئے اور اس شخص کو بیٹھا ہوا پایا تو اس کو پکڑ لیا، اس پر حملہ آور ہوئے، ان کا ہی ساتھی تھا، اور پکڑ کر کے لائے اور اس کو مارا بھی، پھر اس کو سولی پر چڑھا بھی دیا، کیونکہ وہ شکل میں پورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا، اور اس کے بعد سولی پر چڑھا دیا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، انتقام کی ہوس میں جب آدمی کام کرتا ہے تو اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہتا کیا کر رہا ہے، سوچنے کا بھی وقت نہیں رہتا۔ سولی پر چڑھا دینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ہمارا آدمی کہاں گیا، جو چیک کرنے کے لیے گیا تھا، معائنہ کرنے کے لیے گیا تھا، ہمارا آدمی کہاں گیا؟ تو اتفاق ایسا تھا کہ اس کے پیر جو ہے وہ اس کے اصلی وہی والے پیر تھے، بدلے نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا یہ ہمارا ہی آدمی ہے، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہ ہمارا آدمی ہے، تو پھر ان کے آدھے لوگوں نے کہا اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے، عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو اس شک میں مبتلا رہ گئے، وہ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکے۔ یہ بات اب کون بتا سکتا ہے، مجھے بتاؤ۔ گھر کے اندر کی بات ہے، اور گھر کے اندر رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، یہ بات اب کون بتا سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 570 سال کا گیپ ہے، اور اس بیچ کوئی نبی بھی نہیں آئے۔ 570 سال کا گیپ ہے اور کوئی نبی نہیں آئے۔
اب یہ خبر کوئی نبی ہی دے سکتا ہے, کوئی نبی دے سکتا ہے غیب کی خبر دینا ہے. تو یہودی بھی لڑتے رہے, عیسائی بھی لڑتے رہے. عیسائیوں نے دیکھا صبح کہ پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے, سولی پر چڑھا دیا گیا, تو ان میں بھی 2 فرقے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں پھانسی پر چڑھ گئے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام. آج بھی کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ پھانسی پر چڑھ گئے لوگوں کے گناہ معاف کروانے کے لیے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو خاص شاگرد رات میں ان کے ساتھ گھر پہ تھے, انہیں پتا تھا. 4 مشہور شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, یوحنا, لوقا, مرقس, متی, انہی کے نام سے آج بائبل میں ہے 4 بائبل میتھیو اس کو کہتے ہیں, متی کو, اور یوحنا کو جان کہتے ہیں. انگلش میں بائبل جان یہ کہتے ہیں. اور لوقا ہے اور مرقس ہے, یہ عربی نام جو میں آپ کے سامنے کر. ان لوگوں کو یہ پتا تھا, انہوں نے لوگوں سے اختلاف کیا, نہیں ہمارے نبی سولی پر چڑھ ہی نہیں سکتے. تو ایک جماعت عیسائیوں میں یہ بھی تھی. تو اب ان سے سوال بھی کرتے تھے لوگ, اگر سولی پر نہیں چڑھے تو ہیں کہاں, وہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہاں. تو ان کے پاس بھی پورا پکا علم نہیں تھا, کیسے بتاتے. یہودی خود آپس میں اختلاف کیے ہوئے تھے. بعض کہتے تھے کہ ہم نے چڑھا دیا, اور بعض کہتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں چڑھایا, وہ تمہارے آدمی کو چڑھایا ہے. اور اگر تمہارا آدمی نہیں ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, عیسیٰ ہے تو پھر تمہارا آدمی کہاں ہے. اس بات پر چلتی رہی بحثیں. کتنے سال, 550 سال. 570 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں آمینہ کا لال پیدا ہوا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے, پھر آپ کے 40 سال کی عمر کے بعد قرآن کی آیتیں جب اترنے لگی, قرآن کی آیتوں نے پچھلے ماہ سبق ہوئے واقعات کا بھی تذکرہ شروع کیا, اور ایک ایک واقعے کو قرآن میں بتایا جانے لگا. انہی واقعات کی سمت میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی بات آئی, اب قرآن کیا کہتا ہے, وہ آیتیں آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ان لوگوں کا یہ قول لعنت کے قابل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں. جواب میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, یہ بھی صاف بیان کر دیا رب تعالیٰ نے, لیکن ان کو ایک شبیہ کا ایک شخص دے دیا گیا تھا. شبیہ کا مطلب ہم مثل ایک شخص دے دیا گیا تھا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں, وہ یہودی ہو عیسائی ہو, ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. یقین کا علم کسی کے پاس نہیں, یقین کا علم کسی کے پاس نہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, اللہ فرماتا ہے انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اٹکل پچھو لگا رہے ہیں, ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب وہاں گھر کے اندر سے ہوا کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے, تو صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی جواب دیا, یہودیوں کو بھی جواب دیا, اور مومنین کو بھی عقیدہ بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے. اے مومنو سنو, بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ بات کون کہہ سکتا ہے سوائے ایک نبی کے, کوئی یہ بات نہیں بیان کر سکتا. عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے مصطفیٰ کا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے مولا نے ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت دنیا کو بتلائی. اور اتنا ہی نہیں, بی بی مریم پر لگے ہوئے تہمتوں کو بھی, بہتانوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے اللہ نے برات کا اعلان فرمایا کہ بی بی مریم نہ کسی مرد سے ان کا کوئی تعلق رہا, نہ ان کو کسی نے چھوا, بلکہ جو ان کو بیٹا دیا گیا ہے وہ اللہ کی مشیت سے دیا گیا. یہ بات حضور نے فرمائی. ان عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرتے, پیروی کرتے. میں آپ کو حقیقت بتا دوں, جو نجاشی بادشاہ
شاہ حبشہ. حبشہ ایک ملک ہے, ایتھوپیا اس کو آج کہتے ہیں. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا, عیسائی, پکا عیسائی اور کتابیں پڑھا ہوا عیسائی. میں کہتا ہوں کہ اگر حقیقت میں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھا ہوتا تو وہ ہمارے نبی کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا, کیونکہ جتنی علامات اس میں بتائی گئی ہیں وہ سب موجود ہیں. یہ تو ظالموں نے اب کھرچ کے نکالا ہے نا حضور کے اوصاف کو. تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے سنیے. مکہ والے جب صحابہ پر ظلم کر رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تم ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ. اس میں تقریباً 70 صحابہ نے ہجرت کی تھی. حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں, ہاں بڑے بڑے صحابہ, حضرت جعفر طیار بھی ہیں, اور عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے گئے. جب وہاں گئے تو حبشہ کا جو بادشاہ, نجاشی اس کا نام, وہ رحم دل انسان تھا, ہر آنے والے کو امن و چین سے رہنے دیا کرتا. لیکن جب یہ قافلہ پہنچا تو مکہ والے چھوڑنے والے تھوڑی نہ تھے. یہ ظالم کفار و مشرکین وہاں پر بھی پہنچ گئے نجاشی کے پاس. وہاں جا کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے دشمنی کہیں پر بھی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے. آج ہم بولتے ہیں یہ قرآن کے احکامات کو لے کر تو آج ان کو آگ لگتی ہے کہ آپ کے ہاں جہاد کی آیتیں ہیں. کبھی تم نے ٹھنڈے دل سے یہ سوچا بھی کہ ان کافروں نے مسلمانوں کا کتنا تنگ کیا تھا, کہاں کہاں پکڑ کے مارتے تھے؟ یہ کبھی ذکر نہیں کرتے یہ دجالی میڈیا, کبھی نہیں. حضرت بلال حبشی کے وہ مصائب کیوں نہیں بیان کرتے آج؟ یہ کبھی بیان کرتے ہوئے ان کو سنا؟ صرف ان کو یہی یاد آتی ہے کہ جہاد کی آیتیں آئی ہیں, جہاد کی آیتیں, کتنے مسلمان شہید ہوئے دردناک انداز میں, ان کو وہ سب باتیں یاد نہیں ہیں. میرے عزیزو, نجاشی کے ہاں یہ پہنچ گئے مکہ والے اور جا کر کے اس کے کام بھرنے لگے, بڑے بڑے تحفے لے کر کے گئے اور اس کی دعوت کیا, خوب کھلایا پلایا, اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا. نجاشی ان کی خاطر تواضع تو کیا, بڑے پیسے والے تاجر لوگ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس نے کہا میں ان سے بھی ایک بار سن لوں گا کیا بات ہے. تو پھر وہ جو مسلمان آئے تھے پناہ لینے کے لیے حبشہ میں, ان کو بلوایا, صحابہ بھی تھے اس میں, صحابہ ہی تھے, بلایا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں, تمہارا کیا مسئلہ ہے مکہ میں؟ یہ لوگ بھی آئے ہیں, ان کے خلاف وہاں پر کان بھڑکانے والے آئے تھے. تو جب سامنے بات کرنے کی بات آئی تو حضرت جعفر طیار سامنے آئے, جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچیرے بھائی بھی ہیں. جعفر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. آگے بڑھے اور جیسے جیسے وہ سوالات کرتا تھا نجاشی, آپ جواب دیتے تھے. وہ سارے انہی باتوں کی سوالات کرتا تھا جو اس کے ذہن میں انجیل پڑھ کر کے تھے کہ آخری نبی کیسے ہوں گے, آخری نبی کیسے ہوں گے, اس کے متعلق وہ سارے سوالات کرتا تھا. جس کو تم نبی کہہ رہے ہو اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو حضرت جعفر نے کہا صرف بڑی تعلیم تو یہ ہے کہ ہمارا نبی بندوں کی عبادت سے ہمیں نکال کر کے رب کی عبادت میں لے جاتا ہے, مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا میں جو کچھ بھی ہو مخلوق ہے نا, چاہے پتھر ہو, درخت ہو, کوئی بھی ہو, یہ مخلوق ہے. ان کی عبادت سے نکال کر وہ نبی ہمیں خالق کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ وغیرہ؟ کہا نہیں. اور پھر وہ عرب کے مشہور شریف خاندان قریش میں پیدا ہوئے. ساری علامتیں پوچھنے کے بعد نجاشی بادشاہ نے کیا کہا کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں, جس کے انتظار میں تھا مجھے وہ مل گیا اور میں ایمان لاتا ہوں. وقت کا بادشاہ جو عیسائی بھی تھا اور وہ ایمان قبول کیا. میرے عزیزو, اس کی موت جب ہوئی رضی اللہ عنہ, جب ان کی موت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر اپنے علاقے میں ہی نماز جنازہ بھی ادا کرائی, خود حضور نے نماز پڑھائی. آپ نہیں گئے تو نہیں, حبشہ نہیں گئے, لیکن جہاں موجود تھے وہیں سے جنازہ پڑھائی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب
عیسائیوں کو اگر وہ ٹھنڈا دل رکھتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری کے ساتھ نہیں، حقیقت کی تلاش میں جب پڑھیں گے میرے نبی پاک کو اور قرآن کو، تو انکار نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جس کو ہرکلس کہا جاتا ہے، اس کے پاس بھی یہی معاملہ ہوا تھا. جب اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ وہ نبی کیسے ہیں، مسلمانوں سے نہیں بلکہ ابو سفیان سے پوچھا تھا جو ابھی ایمان لائے نہیں تھے. ابو سفیان ایمان لائے نہیں تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن بادشاہ نے جتنے سوالات کیے اس میں سب ان کو حضور کی تعریف ہی کرنی پڑی. کیا کرتے ہیں؟ ابو سفیان خود کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے لوگ تھے جو مکہ والے وہ پکڑ لیتے، کہتے کہ ابو سفیان اتنا بڑا آدمی جھوٹ کیوں بول رہا. تو ہر بات بتا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہرکلس جو بادشاہ ہے روم کا، عظیم الروم اس کو کہا جاتا، وہ ہرقل اعظم کہتا ہے کہ قسم خدا کی اگر وہ تمہارے نبی یہاں ہوتے تو میں ان کے پاؤں دھو کر پانی پیتا. لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہدایت نہیں لایا، ہدایت پہ نہیں آیا، ایمان نہیں لایا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کرے. ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. لیکن میرے عزیزو یہ واقعہ جو میں نے بتایا اس پر اب سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ مومنین کا کیا ہے. آج یہاں میں بتاؤں، قرآن پورا اٹھا کر کے دیکھ لو آپ، انبیاء اکرام علیہ السلام کی صفائی ہی قرآن نے بیان کی. ان ظالموں نے کبھی نبیوں کو کہا کہ وہ تو ہماری طرح بشر ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں. رب تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا. جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی رسول ایسے نہیں آئے جن کا مذاق نہیں اڑایا گیا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک فرمایا. قرآن جو ہے نبیوں کی صفائی اور برت کا اعلان کرتا، نبیوں کی برت کا اعلان کرتا ہے، ہر گناہ سے ہر عیب سے پاکی کا اعلان کرتا ہے. لیکن ان ظالم یہودیوں کو دیکھو، انہوں نے آج میں ایک آپ کے سامنے انصاف کی بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے یا نان وائلنس کی بات کرنے والے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے اس کا اعلان کرنے والے، ان سب سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کبھی کسی قرآن کے پڑھنے والے، عمل کرنے والے عالم نے یا حافظ نے یا ذمہ دار مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی، داؤد و سلیمان علیہ السلام کی توہین کی، جن پر ان یہودیوں کا بھی ایمان ہے، ان کے اپنے اعتبار سے جو ایمان رکھتے ہیں، ان سارے نبیوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں جس انداز سے بھی، لیکن وہ نبیوں کو مانتے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، ان کے سب کے تذکرے ان کے مقدس کتابوں میں ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کسی ایک نے بھی کبھی ان انبیاء کی توہین کی؟ بلکہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا. توہین تو بہت دور کی بات ہے، ان سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ہلکا سمجھا تو کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پر بکریاں چرانا نبیوں کی سنت ہے، اور اگر کسی نے اس کو ہلکا جانا کہ یہ کون سا معاذ اللہ رب العالمین ہلکا کام نبیوں کی سنت کی وجہ سے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جائے گا. نبیوں کی اتنی توہین بھی اسلام برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا. لیکن جو ہمیں انصاف سکھاتے ہیں ان لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، کبھی تم نے ان ظالموں سے کیوں نہیں پوچھا کہ میرے نبی پاک کے خاکے کیوں بناتے ہو، کارٹون کیوں بناتے ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کیوں کرتے ہو؟ یہ کارٹونسٹ کون لوگ ہیں؟ یہ یہودیوں کے پالے ہوئے پٹھو ہیں، عیسائی ہیں. ان لوگوں کو یہاں پر آزادی چاہیے. میرے نبی پاک کو تم تختہ مشق بناؤ گے، اپنی آزادی کا نشانہ حضور کو بناؤ گے. ہم یہ کہتے ہیں آزادی جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے.
آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا کر، اب مثال کے طور پر میں کسی کی گردن پر کھڑا ہو جاؤں اور کہوں میرا ملک آزاد ہے، میں جہاں چاہوں کھڑا ہو جاؤں، اس کو آزادی کہیں گے؟ میاں کسی کی گردن پر کھڑے ہو کر کے تم آزادی مناؤ گے؟ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ہماری آزادی سے کسی دوسرے کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. یہ کیسی آزادی؟ فریڈم آف اسپیچ اس کو نام دے دیا، فریڈم آف ایکسپریشن نام دے دیا، ہاں ریلیجن کی آزادی اس کا نام دے دیا. تمہیں جو اختیار کرنا اختیار کرو، ہم کہاں تمہارے پیچھے پڑے؟ میاں یہاں پر تو وہ جنگلی لوگ بھی ہیں جو کتوں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ننگے لوگ. ہاں میں ان کے متعلق بھی نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں الگ الگ. ہاں یہ لفظ میں اگر سخت بات کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کے لیے جو پوری دنیا کو شیطان بنانے پر لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی دین دھرم مذہب نہیں. ہم کہاں تمہارے پیچھے تمہارے مقدسات کو لے کر بات کر رہے ہیں. لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں، انصاف کی بات کرنے والے دنیا بھر میں جب میرے نبی پاک کی بات آتی ہے تو سیکولر کیوں بن جاتے ہیں؟ اسلام کی بات آتی ہے تو سیکولرزم ہے، اور اگر میں کسی پر انگلی بھی اٹھا دوں تو کٹر ہے، یہ دہشت گرد ہے. ہمارے لیے آزادی نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں، ساری آزادی ان لوگوں کے لیے، پاکھنڈیوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی اسلام کا غلبہ عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو آزادی دی تھی رسول پاک کی تعلیمات پر، ہم وہ دنیا کو بتائیں گے حقیقت میں آزادی ہوتی کیا ہے، آزادی ہوتی کیا ہے. بہرحال یہاں پر آیتوں کا جو عرض کرنا تھا وہ مکمل ہوا. اس کی اگلی آیتیں وہی اہل کتاب کے متعلق ہے، لیکن اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عقیدہ چھن کر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف حضرت بی بی مریم سے ہوئی. یہ مومنین کا عقیدہ ہے. ان کی ماں بھی پاک تھی، وہ بھی پاک تھے. اب یہاں پر ٹرائنیٹی کا ایک عقیدہ آ گیا، تثلیث. تثلیث کیا ہے؟ تین خدا ماننے کا عقیدہ. یہ عیسائیوں میں آیا. پہلے تو عیسائی اس عقیدے کے قائل نہیں تھے، پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے تھے. لیکن ان ظالم یہودیوں نے اس میں گھس کر، عیسائی مذہب میں گھس کر ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے تشریحیں ڈال دی اور ان کے عقیدے کو بگاڑ دیا. اسی طرح سے یہ مذہب اسلام میں بھی داخل ہوئے ہیں. ہماری کتابوں کی غلط تشریح کرنا، کچھ گڑھ کر کے حدیثیں داخل کر دینا تاکہ گمراہ عقیدے آ جائیں. حدیثوں کے نام پر انہوں نے پورے ایک جماعت تیار کر لی. باضابطہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے جنہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بغداد میں، بصرہ میں، کوفہ میں کتنے سال محنت کی ہے مسلمانوں میں فرقہ بنانے کے لیے. یہ یہودی اس وقت سے بھی کام کر رہے. عیسائیوں میں بھی یہ داخل ہوئے، ٹرائنیٹی کا عقیدہ داخل کر دیا. کیا کہ نہیں، خدا ایک نہیں ہے، ایک تو وہ اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ ہیں، تیسرے روح القدس ہے، پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام. اور بعض عیسائیوں میں تین سے مراد اللہ، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام. بہت سارے لوگ یہاں پر گاڈ فادر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کو وہ باپ کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو سن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیٹا. اکثر آپ ان کی تعلیمات میں بھی دیکھیں گے God says his son. خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، خدا اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ شرک کا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا بیٹا کہاں سے آیا؟ اس کا بیٹا کیسے ہے؟ اگر اسے بیٹا بنانا ہی ہوتا تو اپنے محبوب کو بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، بے نیاز ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ اس سے بہت بلند ہے جس کے ساتھ یہ اس کو شریک کرتے ہیں. نہ اس کی کوئی بیوی، نہ اس کی اولاد، نہ اس کی باپ ماں. تو یہ ٹرائنیٹی کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ انہیں شرک کی طرف لے جاتا ہے. شرک کر دیا نا خدا کے ساتھ،
तीन लोगों को। लिहाजा ए मोमिनो, अक्सर मैंने देखा है कि ईसाइयों की तालीमात के तरफ तवज्जो न देते हुए बाज मुसलमान भी इस तरह की बातें कह जाते हैं। जाहिर सी बात है, इनके स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी एक फादर बैठा हुआ होता है और वो अपनी मुकद्दस तालीमात के जरिए से बच्चों को जिस तरह से भी पढ़ाते हैं, इस बात का हमेशा लिहाज रखो कि शिरकिया तालीम अगर हासिल करोगे तो बचपन में ही मुशरिक और काफिर बन जाओगे। लेकिन कुरान पाक तुम क्या समझते हो कि औराक पे लिखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बच्चों के दिलों पर अल्लाह ने इसको नक्श फरमाया है। हाँ, जिस दिन भी तू बदल करके दिखा और ये फकीर कादरी खुद खड़ा हो, मेरे जैसे करोड़ों हाफिज होंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करें तो एक बैठक में वन्नास तक खत्म भी कर देंगे इंशाअल्लाह। कुरान अजीम अल्लाह ताला ने सीनों पर नक्श किया है और तवातुर के साथ ये उम्मत में नकल होता आया है। तो इन लोगों के इधर उधर करने से ये कुरान अजीम का कुछ फर्क। हाँ, इन जलीलों का अंजाम तो बुरा होगा, इन नुत्फे नापाक का अंजाम तो बुरा होगा और दुनिया अनकरीब देखेगी। मैं आज जो बात अर्ज कर रहा हूं, ये तीन चीजों पर मैं पहले जिक्र कर लूं, फिर आपके सामने इसकी तफसीर के हवाले से कुछ बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर। ये तीन बुनियादी चीजें हैं इस्लाम में, अल्लाह की जात पर और उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर। तीन बुनियाद ऐसी चीजें हैं। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? ईमान तो लाते हैं बहुत, आमन तो बिल्लाह कहा तो जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला जैसे उसकी सिफात है वैसा ईमान लाओ। बहुत सारे तो कहते हैं हम भी खुदा को मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं। खुदा को मानने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम खुदा को जिस्म वाला, हाथ वाला, पैर वाला, 10 हाथ वाला, 10 मुंडियों वाला मानने लग जाओ, तो ये खुदा की शान नहीं है। खुदा की शान नहीं है। खुदा की शान ये है कि वह हर ऐब से पाक है। तुम ईमान लाओ तो उस खुदा पर ईमान लाओ जिसके यहां ऐब की निस्बत भी नहीं की जा सकती। और अल्लाह अज़्ज़ व जल जो हकीकी खुदा है, पूरी कायनात का पालनहार हकीकी है, उसके मुतालिक तुम्हें यह भी अकीदा रखना होगा कि वो जुल्म, झूठ, दगा, गीबत, हर तरह की बुराइयों से पाक व साफ है, जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है। उसकी शक्ल हम बना नहीं सकते। निराकार जिसको कहा जाता है, जो नजर नहीं आता। बाज लोग ये कहते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है निराकार हो। इस पर भी बहुत सारी बहसें छिड़ी हुई हैं। कुछ बड़े बड़े जो गुरु घंटाल हैं वो भी कहते हैं कि निराकार कैसे हो सकता है, हर चीज तो दुनिया में नजर आती है। तो इनको अगर इतना ही यकीन है कि हर चीज नजर आती है तो यहां बैठ करके बताएं कि आसमानों पर अभी क्या क्या है। तुम्हें अभी यहां पर दिखने वाली चीजों की हकीकत मालूम नहीं हो सकी, गैलेक्सी में क्या क्या है, कितने स्टार्स हैं। तुम खुदा के निराकार होने पर, उसके न दिखने पर, उसके नूर होने पर सवालात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नजर नहीं आती लेकिन उनका वजूद है, वजूद है। बहरहाल मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वजूद है लेकिन उसकी शक्ल इंसान अपने जहन से नहीं बना सकता। एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, एक फार्मूला समझ करके चलें। अल्लाह वो है जो नजर नहीं आता और जो नजर आ जाए वो खुदा हो नहीं सकता। इतने पर चले आप। जो नजर आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। जो जो दिख रहा है आपको, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है। जो नजर आया नहीं, क्योंकि इंसान की आंखों में अगर वो समा गया, इंसान की आंखों में वो समा गया तो कुरान का इनकार है कि कोई आंख उसे समा नहीं सकती, उसके वजूद को कोई आंख मुहैत नहीं कर सकती। तो इस बात को लेकर के चलें जो नजर आए। ये तो बाज उन काफिरों का भी अकीदा है कि हम देखते हैं खुदा को अलग अलग शक्ल में। खुदा तो एक ही है लेकिन शक्ल अलग अलग लेकर के आता है, कभी किसी इंसान की शक्ल में, कभी किसी दूसरे की शक्ल में, जानवर की शक्ल में। तो इस वजह से, इस खबत की वजह से, इस बेवकूफ़ी की वजह से
शैतान इनको चूहे की भी इबादत करवा लेता है, कुत्ते की भी करवा लेता है, बिल्ली की भी, सांप की भी, बिच्छू की भी, सबकी इबादत करवा लेता है। क्योंकि जब ये तस्वुर आ जाएगा कि वो किसी न किसी शक्ल में आ जाता है, तो फिर हर शक्ल में तुम्हारा गुमान होने लगेगा, झाड़ में भी, पत्थर में भी, तारे में भी, सूरज में भी, कुत्ते में भी, सब में भी आने लग जाएगा। इसीलिए हमने कभी भी ये तस्वुर भी नहीं किया कि रब ताला किसी शक्ल में आ सकता है। और वो हुलूल से भी पाक है। हुलूल किसे कहते हैं? किसी के जिस्म में उतरना। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ जालिमों ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक झूठा शेर मंसूब किया है और बड़े तमतराक से बोल भी जाते हैं कि देखो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का अकीदा ऐसा था, गुलू करते थे, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में वो मुस्तफ़ा होकर। ये शेर है, ये जिसका भी शेर है, लेकिन उसको मंसूब करते हैं ये आला हज़रत ने कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर। खुदा जो है मुस्तवी अर्श है, अर्श पर इस्तवा किया है, उतर पड़ा है वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। गोया के शायर ये कह रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह उतर गया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम ऐसे अकीदे से अपनी बरात का इजहार करते हैं। हम ऐसा अकीदा हरगिज नहीं रखते, ना ही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का अकीदा है। अरे वो इमाम अहमद रज़ा जो अकीदा ये दे दें कि पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उन्होंने तवाफ को मना फरमाया है और झुकने को मना फरमाया है कि इबादत की शक्ल ना हो जाए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरी की इबादत जायज़ नहीं। वो कैसे हुजूर के बारे में कह देंगे कि वो खुदा जो है मुस्तफ़ा बन करके उतरा है? ये झूठ है। और इस तरह का हुलूल का अकीदा भी हमारा नहीं है, किसी के जिस्म में भी खुदा नहीं आ सकता। हाँ, इतना अकीदा हमारा जरूर है, इतना अकीदा है, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में यह नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह अकीदा है कि वो रब के हबीब हैं, महबूब हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं, मेरा तेरा कुर्ब है, रसूल का, हुजूर का, अल्लाह का कुर्ब है, बहुत करीबी महबूब हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि खुदा बन सकते हैं माअज़ल्लाह, या खुदा के बराबर हो सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा कहा तो मुशरिक हो गया। हुजूर के लिए भी अगर किसी ने कहा कि वो अल्लाह तक पहुंच गए, माअज़ल्लाह अल्लाह के बराबर हो गए, या खुदा उनमें आ गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये हुलूल के अकीदे से वो मुशरिक हो गया, काफिर हो गया। इन तमाम अकायद को मजबूती से जहन में रखें। आयत में अल्लाह ने जो फरमाया, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर। अल्लाह पर यकीन रखने का मतलब यही है कि जो जो लवाज़िमात हैं वो सबको मानना पड़ेगा आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं, बर्फ आपने देखा है, बर्फ देखा है आपने, मैं यहां पर बर्फ रखा और आपसे कहा कि आप बर्फ को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि बर्फ होता है? आपने कहा हाँ बर्फ को तो मैं मानता हूं, बर्फ तो होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो ठंडा होता है। तो मियां फिर बर्फ को माना ही क्या तुमने? बर्फ में कोई आग होती है, हाँ कोई गर्म होता है 50 डिग्री का, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने बर्फ को माना ही नहीं। मतलब यह है कहने का कि जिस चीज को मानने के लिए जो लवाजिमात होते हैं, लाजिमी चीज, जब तक वो नहीं मानोगे तो उस चीज को भी नहीं मानोगे तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने का तो बहुत दावा करते हैं कि हाँ अल्लाह है, मैं मानता हूं, फिर उसके साथ अगर किसी ने यह लगा दिया कि वो झूठ बोल सकता है, तो तूने अल्लाह को माना ही नहीं, तूने खुदा को माना ही नहीं। तुमने अगर उसके साथ ये निस्बत कर लिया कि वो जुल्म भी करता है कभी कभार, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो तुमने खुदा को माना ही नहीं। उसके लिए जो लाजिम चीज है खुदा के लिए, वो हर ऐब से पाक होना, हर ऐब से वो पाक है। ये अगर तुम्हारा अकीदा है तभी तुमने उस हकीकी खुदा पर ईमान लाए, जुल्म से, दगा से, झूठ से। अब मैं आपको यहां पर अगर तफसील में ले जाऊं तो इसी एक टुकड़े पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह पर ईमान लाने का दावा यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हमारा भी वही है।
तीनों के नजदीक मुश्तरक है खुदा पर ईमान लाना, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताऊं। यहूदी भी अल्लाह को मानते हैं, एक मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं। ईसाई भी अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं। तस्लीस का जो अकीदा है ट्राइनिटी का, उसको मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उनका भी अकीदा है कि अल्लाह है, लेकिन मानने का अंदाज अलग अलग है। कैसे मानते हैं? यहूदी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन कैसे कि कभी इसहाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में झगड़ा होता है तो इसहाक अलैहिस्सलाम कभी खुदा को गिरा देते हैं। यह अकीदा है। खुदा को मानने का दावा तो है, लेकिन कभी कभार वो झगड़े में गिर जाता है उनके नजदीक, उनका खुदा। अकीदा ये भी है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के साथ निस्बत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहते हैं। और फिर यह अकीदा भी है कि वो दिनों में हफ्ता भर काम करता है और सैटरडे को छुट्टी करता है, यौमुस सब्त। कौन? ये यहूदियों का अकीदा है। इसीलिए शनिचर उनके यहां बड़ा अजमत वाला दिन है और आज भी छुट्टी करते हैं। जब उनका खुदा छुट्टी पे, वो क्या काम करेंगे? उनके खुदा की बात कर रहा हूं मैं। हमारे रब की बात तो है, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद आती है। अरे वो रब्बे जुल जलाल, वो नींद से पाक है, ऊंघ से पाक है। कायनात का एक जर्रा भी उससे खफी नहीं है, छुपा नहीं है। वो हर आन हमें देख रहा है, हर आन वो अपने काम। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान पाक में हर दिन उसका काम है, हर दिन उसका काम है और हर आन उसका नया काम है। मौला क्या क्या कायनात में नई चीजें पैदा कर रहा है, कितनी चीजों को खत्म कर रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम छुट्टी पर जा रहे हो अलग बात है, तुम्हारा जिस्म है, तुमने अपने ऊपर कयास कर लिया। ये यहूदियों का अकीदा। अब मैं आपको बता रहा हूं, खुदा को मानने का दावा तो है, लेकिन कैसा खुदा मान रहे हैं? छुट्टी करने वाला, इसहाक अलैहिस्सलाम से झगड़े में गिर जाने वाला, माज़अल्लाह। और भी कई हैं, मैंने 2 मिसालें आपको दी। अब आइए ईसाइयों का अकीदा है। ईसाई भी मानते हैं कि अल्लाह है, खुदा है, इबादत भी करते हैं उसकी, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें जोड़ देते हैं कि नहीं, उसने रूहुल कुद्स के जरिए से अपना बेटा दुनिया में पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम को वो खुदा का बेटा कहते हैं। अब जिसकी रिश्तेदारी कायम हो गई, हमारे नजदीक वो खुदा हो ही नहीं सकता। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, हमारा बुनियादी अकीदा है। अल्लाह बेनियाज है, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ है। वो किसी से पैदा हुआ नहीं, उसको किसी ने पैदा नहीं किया और ना ही उससे कोई पैदा होगा। वो रिश्ते नाते, बीवी, बाप, बहन, बेटा, बेटी, इस तरह के रिश्तों से पाक है। ईसाई खुदा तो मान रहे हैं, लेकिन कैसे कि उसके साथ एक बेटा है और बाज लोगों ने खुदा की बीवी भी बनाया है, नाउज़ बिल्लाह। तो ये तमाम चीजें जो लाए हैं मुशरिकीन। हम ईमान लाते हैं तो ईमान मुजमल आपने पढ़ा है कभी? आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही है। आप यूं ईमान लाते हैं, मैं ईमान लाया अल्लाह पर जैसे कि उसके तमाम अस्माए हुस्ना हैं, मैं वैसा खुदा मानता हूं। वो अस्माए हुस्ना क्या है? अल्लाह खालिक है, मैं ईमान लाया। अल्लाह राजिक है, मैं ईमान लाया। अल्लाह जब्बार है, मैं ईमान लाया। अल्लाह रज़ाक है, मैं ईमान लाया। अल्लाह सत्तार है, मैं ईमान लाया। उसके जो सिफात हैं उस तरह से खुदा को मानना, यह हकीकी ईमान है। ये नहीं कि दिमाग से गढ़ लिया खुदा ऐसा होगा, खुदा वैसा होगा। जैसे हमारे इलाके के बहुत सारे कुफ्फार और मुशरिकीन बिगड़ गए, उन्होंने अपने अपने दिमागों से खुदा बना लिया है, अपने अपने इलाकों से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी हैं, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपकी बदौलत हमें ईमान से मुशर्रफ फरमाया। मैं अपने ज़माने जाहिलियत के 2 वाक़े याद हैं, उनमें से एक वाक़या याद करता हूँ तो रोना आता है और एक वाक़या याद करता हूँ तो हंसी आती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो क्या है? उस सहाबी ने कहा ज़माने जाहिलियत में हम बेटी के पैदा होने को ऐब समझते थे,
تو جب جب بیٹی پیدا ہوتی تو ہم لے جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کی 5 بیٹیاں دفن کر دی گئیں. ہر بار بیٹی ہوتی تھی, مار کر کے قبر کھود کر دفن کر دیا جاتا. آج میں وہ یاد کرتا ہوں تو بہت غم ہوتا ہے, رونا آتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں اپنی اولاد کو مار ڈالا, کیسا کٹھور دل تھا, ختم کر دیتے تھے. ایمان کی بدولت آپ کی برکت سے اب ہمیں اولاد کا درد محسوس ہوتا ہے, ان کی محبت آ گئی. تو صحابی کہتے وہ غم ہوتا ہے اور رونا آتا ہے. تو پھر پوچھا ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ انہوں نے کہا بتاؤں کہ ہمارا حال تو یہ تھا زمانے جاہلیت میں, ہم تو جب سفر پر جاتے تھے تو جس خدا کی ہم عبادت کرتے تھے آٹے کی مورتیاں بنا لیتے تھے. سفر میں جانا ہے تو کیونکہ ہر گھڑی ہم کو پوجا کرنی ہوتی تھی, عبادت کرنی ہوتی. جب گھر پر رہتے تھے تو پورے پتھر کے تھے, وہاں عبادت کر لیتے. سفر میں جانے کے اور آٹے کے کرتے تھے, اور آٹے کے خدا بنا کر سفر میں لے کر چلتے رہتے تھے. بیچ راستے میں کبھی بھوک لگی تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے, کبھی پیر توڑ کے کھا لیتے تھے, اور زیادہ شیرنی وغیرہ سب ملا کر کے اس کا سر بنایا جاتا تھا تو سر توڑ کے کھا لیتے تھے. آج مجھے وہ بات یاد کر کے ہنسی آتی ہے کہ ہم اپنے ہی خدا کو توڑ کے کھاتے تھے اور ہمارا خدا کچھ بھی نہیں بولتا تھا. بات تو صحیح ہے وہ صحابی کی. میرے عزیزو, جس کی عبادت کر رہے ہو اس کو توڑ رہے ہو, کھا رہے ہو. اس سے آپ اندازہ کریں عقل کا استعمال کرنے والا خدا, اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں, جس کے سامنے جھک رہا ہوں, اس کے بارے میں اتنا تو احساس رکھے گا کہ وہ مجھ سے طاقتور رہے, مجھ سے زیادہ وہ طاقتور ہونی چاہیے. الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے. آپ کو میں ایک آپ کی نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی ایک خصوصیت بتاؤں. ایک خصوصیت اس قوم کی یہ ہے, الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر بھی ہے. دنیا بھر کی کسی مسجد میں جائیں, دوسروں کی عبادت خانے بھی جا کر دیکھ لیں, وہ جس کی عبادت کرتے ہیں, چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو, وہ بھی کہتے ہیں نراکار خدا نہیں دکھتا, لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی مورتی بنا کر رکھے ہوئے ہیں. عیسائی جو ہے وہاں حضرت مریم کے نام کا ایک پتلا, حضرت عیسیٰ کے نام کا ایک پتلا, اور پھر ایسے بنایا ہے. یہودیوں نے بھی کچھ اپنی شکلیں بنا رکھی ہیں, اور باقی ہندوؤں کی کتنی شکلیں بنی ہیں وہ تو اندازے سے بھی زیادہ ہے, اندازے سے بھی زیادہ ہے. ساری عبادت خانوں میں کوئی نہ کوئی شکل بنی ہے. پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں گھوم کر کے آؤ, کیا کسی مسجد کے محراب میں خدا کی تصویر نظر آئی؟ کسی نے آج تک بنایا؟ یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی؟ نہیں. مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک ہماری مسجدوں میں کہیں پر بھی ہمارے خدا کی کوئی تصویر نہیں. اس قوم کی یہی خصوصیت ہے کہ دنیا ساری دیکھ کر جھکتی ہے, ہم بغیر دیکھے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. ان کے سامنے ان کے خداؤں کا تصویر ہے, اور ہمارے سامنے صرف ہمارے خدا کا تصور ہے, اور ہمیں تصور پیشانی پر زمین پر لے جاتا ہے. تصویریں تو بہتوں کو لے جاتی ہوں گی, لیکن تصور میں اللہ رب العزت کی یاد میں جھک جانا یہ ایمان ہے تمہارا. اور اسی کی تعریف میں اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب. ہاں, سورہ بقرہ کی شروعات ہی ہوتی ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں اور بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں, بغیر دیکھے اللہ کو مانتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, میں اسی لفظ پر تشریح کر رہا تھا, آمینو باللہ, ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر. کیسے ایمان لاؤ گے؟ ان کی طرح سے نہیں جو اپنی ذہنوں سے بنا لیا خدا ایسا ہے, خدا ویسا ہے. خدا کو اس کی حقیقت کے اعتبار سے جیسے اس کی صفات ہے ویسے تسلیم کرو, تبھی تمہارا ایمان ہے. نہ وہ مجبور ہے, نہ وہ ظالم ہے, نہ وہ کسی عیب کا مرتکب ہے, نہ ہی وہ رشتہ داری رکھتا ہے, نہ ہی وہ زمان و مکان کا کہیں محیط ہے کہ کسی جگہ پر بیٹھا. اب یہ تمام چیزوں کی تشریح میں اور بھی وقت لگ جائے گا. بعض ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بھی آئے
جنہوں نے ہم میں سے مطلب بنام مسلمان ان لوگوں نے اپنی تحقیقات بگاڑی اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو بعض اہل حدیث کا یہ عقیدہ بھی بنا کہ اللہ ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کی کرسی ہے اور وہ آسمانوں پر بیٹھتا ہے تو چر چر کی آواز بھی آتی ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ تمام چیزیں بھی ان کو مشبہ کہا گیا ہے، مجسمہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز سے، اللہ ایسا دکھتا ہے ویسا دکھتا ہے. نعوذ باللہ، کوئی شے ہے ہی نہیں جس سے آپ مثال دے سکیں اللہ ایسا ہے. آپ کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں ایسی کہ اس سے مثال دیں گے آپ، اور کوئی بھی جسم اس کے لیے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کا جسم ایسا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب تشریف لائے معراج کے سفر سے، تو کیا صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوچھا نہیں ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا. لیکن دیکھیں صحابہ کا عقیدہ بھی کیسا ہے، جو چیز بتانے کی ہوتی تھی وہی چیز سوال کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے رب ذوالجلال کو کس حالت میں دیکھا؟ یہ نہیں کہ کیسا دکھتا ہے، کس حالت میں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، میں نے میرے رب کو سب سے حسین حالت میں دیکھا. اب وہ سب سے حسین حالت کیسی ہوگی وہ اللہ ہی بتائے. جواب بھی ملا، سوال بھی ہوا. اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں؟ یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو دوسرے پاری کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں. قریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے. قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے. اچھا، ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے؟ جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اکثر. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں. شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں. اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے. اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے. جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے. اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے. اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے. یہ تمام الفاظ ہیں. بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے. اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی. اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھیں.
الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. یہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے. رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے. اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو. اب بات سمجھ میں آ گئی. یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں، عیسائیوں جیسا نہ مانیں، اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا، وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے. ہاں کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا. نعوذ باللہ من ذالک. خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا. بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے، آپ نے بتوں کو ختم کیا، تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے، اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک تو موجود ہے نا، باقی سب کٹے پیٹے ہیں. ایک تو موجود ہے، ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو، باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے. کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا، وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم. جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان. حق تعالی
نے پر اتارا قرآن، حق تعالی نے پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند، نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند، دیکھ لے آئے سب جوئے زیبا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع فضل میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، جن کی ماں فاطمہ اور نانا